الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، ایک شخص نماز اگر جماعت سے ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے اور نماز کو جماعت سے پڑھتا ہے اور وہ نماز کے لیے اپنا کوئی امام مقرر اور متعین کرتا ہے، تب اسے یہ چاہیے کہ وہ امام کے پیچھے پیچھے چلتا رہے۔ اگر اس نے امام نے جو عمل کیا ہے اس سے ہٹ کر کوئی عمل اور رکن کو ادا کر رہا ہے، امام ابھی رکوع میں نہیں گیا، وہ رکوع میں آ گیا، یا امام نے سجدہ نہیں کیا، وہ سجدہ کر کے فارغ ہو گیا، تو ایسے شخص کو کیا کہا جائے گا کہ اس کی نماز خراب ہو گئی؟ تو ایک شخص جماعت میں جب امام کے پیچھے اللہ اکبر کہتا ہے تو اس پر لازم ہے کہ وہ پوری نماز کو اس انداز سے ادا کرے، اس طریقے سے ادا کرے، اس طرز پر ادا کرے جس طرز پر امام چل رہا ہے، اس کے پیچھے پیچھے چلے۔ اگر تھوڑی سی بھی اونچ نیچ کرے گا تو اس کی نماز خراب ہو جائے گی۔ تو میرے دوستو، ہم نے بھی تو زندگی کے اندر کلمہ پڑھا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ کلمہ پڑھ کے گویا کہ ہم نے نیت کی ہے کہ اب ہمارے امام حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اب زندگی کا امام ہم نے اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنا لیا۔ اب اگر ہمارا طرز زندگی، انداز زندگی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے زندگی سے ہٹ کر اگر ہوگا تو ہماری زندگی خراب ہو جائے گی، زندگی تباہی اور بربادی کی طرف آ جائے گی، اور اللہ کے نزدیک بھی وہی زندگی مطلوب ہے، وہی زندگی اللہ کے یہاں محبوب ہے جو اللہ کے حبیب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق گزاری جائے۔ چنانچہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا نا، لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنہ، تمہارے لیے اللہ کے نبی بہترین نمونہ ہے، تم اللہ کے نبی کو سامنے رکھ کر زندگی گزارو اگر زندگی کی کامیابیاں چاہتے ہو۔ اللہ کے نزدیک جو زندگی مقصود ہے وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی والی ہے۔ ایک شخص ہے نا، درزی کے پاس جاتا ہے، کوئی واسکٹ یا قمیص یا لباس سلوانے کے لیے اس کو ایک نمونہ دیتا ہے، تو سب سے پہلے وہ کیا دیکھتا ہے کہ درزی نے جو میرا کہا ہوا سوٹ سیا ہے وہ اس نمونے کے مطابق بھی ہے کہ نہیں ہے۔ تو آسمان پر بھی میرے عزیزو سب سے پہلے یہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ بندہ جو عمل کر رہا ہے یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے مطابق ہے کہ نہیں ہے۔ اگر اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے مطابق ہے تو اللہ کے یہاں محبوب ہے، ورنہ اللہ کے یہاں مردود ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، چاہے وہ حج جیسی عبادت ہو، چاہے وہ نماز جیسی عبادت ہو، اور اللہ کے نبی کے طرز کے مطابق ہے، چاہے وہ بیت الخلاء جانے والا عمل ہے، وہ بھی اللہ کے یہاں اس پر بھی اس کو اجر دیا جائے، اس پر بھی اس کے لیے عبادت والا اجر لکھا جائے گا۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہودی نے سوال کیا نا، آپ کتنی دیر عبادت کرتے ہیں؟ فرمایا ہم 24 گھنٹے عبادت کرتے ہیں۔ کہا وہ کیسے؟ کیا گھر بار میں نہیں جاتے، بیوی بچوں کے پاس نہیں جاتے، بازار نہیں جاتے، رات کو سوتے نہیں ہو؟ کیسے 24 گھنٹے تمہارے عبادت میں گزرتے ہیں؟ کیسے کہہ رہے ہو؟ یہ دعویٰ کیسے کر رہے ہو؟
آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ بھائی ہم زندگی کے 24 گھنٹے تمام اپنی ذاتی اور طبعی ضروریات وہ اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کرتے ہیں تو بظاہر ہم اپنی ضرورت کو پورا کر رہے ہیں، اپنی حاجت کو پورا کر رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اس پر بھی ہمیں عبادت کا اجر عطا فرماتا ہے۔ کتنا آسان ہے ہر وقت عبادت میں مشغول رہنا، ہر موقع پر یہ سوچے کہ یہ کام میرے نبی نے کیسے کیا، یہ عمل میرے نبی نے کس انداز سے کیا۔ اللہ کی نظر میں بڑا محبوب ہے وہ عمل جو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز کے مطابق۔ آسمان پر یہی چیز دیکھی جاتی ہے۔ آج کل کا دور ہے نا، عورتیں گھر سے باہر نکلتی ہیں، مر جاتے ہیں کوئی بھی سامان خریدنے کے لیے تو سب سے پہلے کیا چیک کرتے ہیں؟ کون سا برانڈ ہے، کس برانڈ کا ہے۔ تو آسمان پر بھی فرشتے یہی چیک کرتے ہیں کہ کون سے برانڈ کا اس نے عمل کیا ہے، آیا میرے نبی کی سنت والا ہے یا اس سے ہٹ کر ہے، یا اس سے ہٹ کر ہے، اس پر سنت کی مہر لگی ہوئی ہے یا وہ نہیں لگی ہوئی۔ اگر لگی ہوئی ہے تو اس پر اجر ملے گا، نہیں لگی ہوئی تو مردود ہے، مردود ہے۔ اس دنیا کے اندر شادی بیاہ کے موقع پر دلہن کو سجایا جاتا ہے، اور سوچ دلہن کی کیا ہوتی ہے، میں آنکھوں میں سرما لگاؤں، کاجل لگاؤں تاکہ اپنے شوہر کی نظر، شوہر میری آنکھ کو خوبصورت سمجھے، شوہر کے نزدیک میری آنکھیں خوبصورت نظر آئیں، ہاتھ میں چوڑیاں پہنوں تاکہ میرے ہاتھ خوبصورت نظر آئیں، انگلی میں انگوٹھی پہنوں تاکہ میری انگلیاں خوبصورت نظر آئیں۔ چنانچہ ہر عضو کو خوبصورت کرنے کے لیے جو اس کا طریقہ کار ہے کہ میری شوہر کی نظر میں، اس کی آنکھ میں میرا جسم ججے اور سجے اور خوبصورت لگے، وہ اس کے لیے کرتا ہے۔ اللہ کی قسم میرے عزیزو، اگر مسلمان کی آنکھ اس انداز سے استعمال ہو جس انداز سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، تو اللہ کی نظر میں اس کی آنکھ خوبصورت ہے۔ اس کے ہاتھ اس انداز سے استعمال ہو رہے ہیں تو اس کے ہاتھ خوبصورت ہیں، اس کے قدم اس انداز سے استعمال ہو رہے ہیں تو اس کے قدم خوبصورت ہیں، اس کا وجود اس انداز سے استعمال ہو رہا ہے تو اس کی وجود کی اللہ کے یہاں بڑی قدر و قیمت ہے۔ اس کا دل دماغ اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم اور ان کے عشق اور محبت سے لبریز ہے، تو اللہ کی نظر میں اس کی دل و دماغ کی بڑی قیمت ہے۔ گویا کہ میرے عزیزو، نوح علیہ السلام کی کشتی میں اعلان کیا نا نوح علیہ السلام نے، جو میری کشتی میں سوار ہو جائے گا وہ کامیاب، جو کشتی سے رہ گیا وہ ناکام۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا سگی اولاد ہونے کے باوجود کشتی میں نہیں آیا، اللہ نے ہلاک کر دیا۔ تو کامیابی کا دار و مدار اللہ نے سنت نبوی کو مقرر اور متعین کیا ہے، جو اس سنت بھری کشتی میں سوار ہو گیا وہ کامیاب، اور جو اس سنتوں والی کشتی سے رہ گیا، جس کی زندگی میں سنتیں نہیں، وہ دنیا کا کتنا ہی اپنے آپ کو ترقی یافتہ سمجھ رہا ہے، حقیقت میں اس سے زیادہ ناکام انسان کوئی نہیں، ناکام انسان کوئی نہیں۔ اور اللہ کی محبت اور اللہ اپنے بندوں سے محبت کرے، اس کا بھی پیمانہ یہی ہے۔ چنانچہ فرمایا نا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ یہ لوگ جو اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، اگر وہ اپنی محبت میں سچے ہیں تو انہیں چاہیے کہ آپ کی اتباع کریں۔ اس انداز سے آپ کی اطاعت اور اتباع کرنے کی وجہ سے اللہ کے محبوب بھی بن جائیں گے، اور اللہ بھی ان سے محبت کرنے والا ہو، اللہ بھی پھر ان سے محبت کرے۔ چنانچہ حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اسے بدرجہ اتم انداز میں اور بہترین طریقہ کار سے اس کو انجام دینے کی کوشش کی، بہترین انداز میں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے نا، اللہ کے نبی کے ساتھ سفر کر رہے تھے، راستے میں اللہ کے نبی کو ایک موقع پر قضاء حاجت کا تقاضا پیش آیا۔ آپ علیہ السلام سواری سے اترے، قضاء حاجت فرمائیے، واپس تشریف لائے، سواری پہ سوار ہوئے اور آگے روانہ ہو گئے۔ اللہ کی شان۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں ساتھیوں کے ساتھ اسی طرح سفر پر روان تھے، اسی راستے پہ سفر کر رہے تھے، وہی جگہ آئی، آپ اترے اور اس جگہ پر جا کر بیٹھے جہاں پر اللہ کے نبی تشریف لے گئے تھے قضاء حاجت کے لیے، اور پھر واپس آ گئے۔ ساتھی نے پوچھا، حضرت
آپ کو حاجت کا تقاضا تو لگ نہیں رہا تھا کہ آپ کو حاجت ہے، آپ کیوں اترے اور آپ نے یہ عمل کیوں کیا اس طریقے سے؟ نہ آپ نے قضاء حاجت کری، نہ آپ کو قضاء حاجت کا تقاضا تھا۔ فرمایا تم صحیح کہہ رہے۔ اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک مرتبہ میں ایک سفر میں تھا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب یہاں سے گزرے، اللہ کے نبی کو قضاء حاجت کا تقاضا پیش آیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے، قضاء حاجت فرمائی اور واپس تشریف لائے اور پھر آگے سفر پہ روانہ ہو گئے۔ میں نے سوچا کہ میں اس جگہ سے گزروں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ عمل چونکہ میرے ذہن میں تھا، تو میں نے کہا میں اس عمل کو کیے بغیر اس جگہ سے آگے چلے جاؤں، یہ مجھے گوارا نہیں ہوا، مجھے گوارا نہیں ہوا۔ یہ حضرات صحابہ اکرام کا حال تھا، کیونکہ یقین تھا نا کہ اللہ کے نبی کی سنت پر عمل کرنے میں میرے لیے دنیا آخرت کی کامیابی ہے۔ آج مسلمان کے دل و دماغ سے یہ یقین ختم ہو چکا ہے، ورنہ کیسے ممکن ہے میرے عزیزو، محبوبہ بیوی، محبوب اولاد، محبت کرنے والے ماں باپ، محبت کرنے والے بھائی بہن اللہ کے نبی کی سنت کو چھوڑ دیں اور میں بے چین نہ ہوں، میرے دل پہ بوجھ نہ آئے؟ ایسے نہیں ہو سکتا، ایسے نہیں ہو سکتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے عشق کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے نبی کی سنتوں کو ٹوٹتا ہوا دیکھے تو بے چین ہو جائے، بے قرار ہو جائے، پیار اور محبت سے اپنے ارد گرد کے ماحول میں اسے زندہ کرنے کی کوشش کریں، پیار اور محبت سے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ سنت کا عاشق بھی ہے اور اس کا گھر سنتوں سے کے نور سے اور سنتوں سے آباد نہ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ جو سنت کا عاشق ہوگا اس کا گھر سنتوں کا گلشن بنا ہوگا، اس کا گھر سنتوں کا گلشن ہوگا، ہر ایک کی زندگی میں سنت نظر آئیں گی، اس کے اپنے ہر عمل میں سنت نظر آئے گی۔ آج جو اللہ کے نبی کی سنتوں کا اہتمام نہیں ہے نا زندگی کے اندر، سنتیں ٹوٹ رہی ہیں، احساس کوئی نہیں۔ کہیں سے مسلمان نظر نہیں آتا، کہیں سے مسلمان نظر نہیں آتا۔ آپ دیکھیے میرے عزیزو، دنیا میں کوئی کمپنی کوئی چیز بناتی ہے تو ایڈورٹائزمنٹ کا دور ہے، وہ اپنی پروڈکٹ کی ایڈورٹائز کرتی ہے۔ آپ دیکھیے چاہے وہ جو چیز کیوں نہ ہو، کمپیوٹر ہے، موبائل ہے، ہر کچے پکے مکان میں پہنچ گیا۔ انہوں نے ایسی محنت کی کہ تانبے کو بھی سونا کر دیا۔ اللہ کی قسم ہمارے پاس تو سونا تھا پر ہم نے اس کی قدر نہیں کی، ہم نے اس کی قدر نہیں کی۔ کوئی اہمیت ہی نہیں ہمارے دلوں کے اندر سنت۔ اگر کل قیامت کے دن اللہ پوچھ لے تم کس منہ سے یہاں پر آئے ہو، اللہ کے نبی پوچھ لیں کس منہ سے میری شفاعت کی امید رکھتے ہو، تم نے زندگی کون سے میری سنتوں کے مطابق گزاری، کیا جواب دیں؟ کیا جواب دیں؟ اور یاد رکھیے میرے عزیزو، اللہ کے نبی کی سنتوں والی زندگی اللہ کی نظر میں اتنی محبوب ہے، اتنی محبوب ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں نا، میں چھوٹا سا تھا، جاتا تھا، رستے میں میری ایک بوڑھی عورت کا مکان آتا تھا، وہ بوڑھیا مجھے روکتی، مجھے پیار کرتی، مجھے میٹھا کھلاتی، میرا اکرام کرتی، بڑی مجھ سے محبت کرتی تھی۔ کچھ وقت گزرا، میں نے بوڑھیا سے کہا اماں آپ کی میری کوئی رشتہ داری تو نہیں ہے، آپ کیوں مجھ سے یہ محبت بھرا معاملہ اور رویہ کرتی ہیں؟ اماں نے جواب دیا کہ بیٹے میرا ایک بیٹا تھا جو تیری طرح تھا، اب جب تو یہاں سے گزرتا ہے تو تیری جھلک مجھے اس کی جھلک تجھ میں نظر آتی ہے، تو میں تجھے بٹھاتی ہوں، لیکن تصور میں اپنے بیٹے کا تصور کر کے سکون حاصل کرتی ہوں، مجھے خوشی ہوتی ہے۔ تو اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ سے بڑی محبت، آپ علیہ الصلوۃ والسلام والی جو زندگی گزارے گا اللہ کو اس سے بھی بڑی محبت ہو، وہ بھی اللہ کا محبوب بن جائے، وہ بھی اللہ کا بڑا محبوب بنے گا۔ تو میرے عزیزو، ہمیں پیار اور محبت کے ساتھ اپنے ارد گرد کے ماحول میں اللہ کے نبی کی سنتوں کے زندہ کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے اور اس کی فکر کرنی چاہیے۔ اور یقین جانیے میرے عزیزو، ہم بظاہر نظر آتا ہے نا سنتی تو چھوڑ رہے ہیں، لیکن اس کا وبال کتنا بڑا ہے، اس کا نقصان کتنا زیادہ ہو رہا ہے، اس سے تکلیف کتنی ہو رہی ہے۔ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے نا، ہفتے بھر میں ہزاروں بار اللہ کے نبی کو درود شریف پڑھ کر بھیجا کرتے تھے، ہزاروں کی تعداد میں، سینکڑوں اور ہزاروں کی تعداد۔
ایک مرتبہ اللہ کے نبی کی خواب میں زیارت ہوئی، اللہ کے نبی کے سینے مبارک کو دیکھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سینہ مبارک زخمی ہے۔ اللہ کے نبی سے پوچھا یا رسول اللہ یہ زخمی کیسے ہو گیا؟ کس نے آپ کو تکلیف پہنچائی؟ کون سے ملک کے کافر ہیں جنہوں نے آپ کو زخم کر دیا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کافروں سے زخم نہیں پہنچا مجھے۔ رسول اللہ پھر کیسے آپ زخمی ہوئے؟ تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا میرا جو امتی میرے طرز زندگی کو چھوڑتا ہے، میری سنت کو چھوڑتا ہے، میری سنت کو ترک کرتا ہے، تو اس کی وجہ سے میرے دل میں اور سینے میں زخم لگتا ہے۔ جتنے زیادہ میری سنتوں کو چھوڑنے والے دنیا میں بڑھ جائیں گے اتنا میرا سینہ زخمی ہوتا چلا جائے گا۔ ایسی محبت کرنے والا محبوب اور ایسی محبت کرنے والا نبی، اللہ اکبر، اس کو ہم کتنا دکھ دے رہے ہیں، اس کو ہم کتنی تکلیف پہنچا رہے ہیں۔ تم تو غیروں کی بات کرتے ہو، بزرگ نے فرمایا کہ تم تو غیروں کی بات کرتے ہو، تم تو غیروں کی بات کرتے ہو، ہم نے اپنے بھی آزمائے ہیں، ہم نے اپنے بھی آزمائے ہیں۔ لوگ کانٹوں سے بچ نکلتے ہیں، ہم نے پھولوں سے زخم کھائے ہیں۔ یہ ہمارا حال ہے۔ غیروں کی کیا بات کرنی ہے، کافروں کا کیا سوال کرنا ہے۔ آج مسلمانوں نے نبی کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ اللہ کے نبی راتوں رات ہمارے لیے روئے، ہر دعا ہمارے لیے مانگی، ہر دعا میں ہمیں یاد رکھا، حتیٰ کہ انتقال کا وقت آیا، جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، یا رسول اللہ آپ سے ملاقات کا شوق رکھتے ہیں۔ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمانے لگے جاؤ میرے اللہ سے پوچھو میرے بعد میری امت کا کیا ہوگا، میرے بعد میری امت کا کیا ہوگا۔ آج اسی امت نے اس نبی کا کیا حال کیا۔ آج اسی امت نے نبی کو اس کا کیا صلہ دیا۔ کسی غم گسار کی محنتوں کا عجیب ہی میں نے صلہ دیا، کسی غم گسار کی محنتوں کا عجیب ہی میں نے صلہ دیا، جس نے میرے غم کھائے میں نے اسے ہی جی سے بھلا دیا، جس نے میرے لیے غم کھائے میں نے اسی جی سے اپنے بھلا دیا، اپنی زندگی سے اسی کو نکال دیا۔ کافروں کی کوشش تھی اللہ کے نبی کو قتل کرے، آج مسلمان نے اللہ کے نبی کی سنتوں کو ذبح کیا۔ ان کی کوشش تھی اللہ کے نبی کا مذاق اڑائیں، آج مسلمان اللہ کے نبی کی سنتوں کا مذاق اڑاتا ہے۔ کافروں کی کوشش تھی اللہ کے نبی کو چھوڑ دیا جائے، آج مسلمان اللہ کے نبی کی سنتوں کو چھوڑ دیتا ہے۔ کیا حال ہے ہماری نوجوان نسل کا، اللہ اکبر۔ میرے عزیزو، اپنی زندگی کے اندر اللہ کے نبی کی سنتوں کو معلوم کر کے اہتمام کے ساتھ پیدا کرنے کی کوشش کرنے کی ضرورت ہے۔ جب یہ عمل ہماری زندگی کے اندر آ جائے گا نا، آپ یقین جانیے ہمیں وہ کامیابیاں ملے گی کہ ہم تصور نہیں کر سکتے۔ ایک ماں ہے نا، اس کے بچے کی تصویر اسے دی جائے کہ اماں اس تصویر کو ختم کر دو، اس کو آگ میں ڈال دو، ماں کیا کہے گی؟ نہیں، میرے بیٹے کی تصویر میں آگ میں کیسے ڈالوں؟ ہو ہی نہیں سکتا کہ میں اپنے بیٹے کی تصویر کو آگ میں جلاؤں۔ اگر مسلمان نبی علیہ الصلوۃ والسلام جیسی صورت اپنائے گا، اللہ کے نبی جیسی شکل بنائے گا، کل قیامت والے دن یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ اپنے نبی کی صورت کو جہنم کے اندر داخل کرے، یہ نہیں ہو سکتا۔ تیرے محبوب کی یا رب شباہت لے کر آیا ہوں، تیرے محبوب کی یا رب شباہت لے کر آیا ہوں، حقیقت تو کر دے میں تو صورت لے کر آیا ہوں۔ حقیقت اللہ بنا دے گا، ہم ظاہر اس انداز سے تو بنائے نا، ہماری وضع خطا، ہمارا لباس، ہماری شکل و صورت اس انداز کی ہو جس انداز کی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنائی۔ آپ دیکھیے نا میرے عزیزو، دنیا کے اندر اگر کوئی امتحان ہال کے اندر بچہ نقل کر رہا ہو اور پکڑا نہ جائے اور نقل صحیح کر لے تو کامیاب ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہم بھی اپنے نبی کی نقل کر کے چلے جائیں، یقیناً اللہ کامیاب کر دے گا، یقیناً ہم کامیاب ہو جائیں گے، بشرطے کہ ہر عمل سے نظر آئے کہ یہ محمدی ہے، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہے۔ صرف زبانی محبت کا دعویٰ نہ ہو،
محبت اگر اللہ کے نبی سے حقیقی اور سچی ہوگی تو یاد رکھو محبت ایسی چیز ہے جو چھپائے چھپ نہیں سکتی، دبائے دب نہیں سکتی، چہرے سے جھلکتی ہے، لہجے سے مہکتی ہے، راتوں کو تڑپاتی ہے، آنکھوں کو رلا دیتی ہے۔ محبت ایسی چیز ہے۔ اللہ کے نبی سے محبت ہو، چہرے سے نظر نہ آئے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ چہرہ بھی اللہ کے نبی کے جیسا ہو، ہماری غمی بھی اللہ کے نبی کے جیسی ہو، ہمارا لباس بھی اللہ کے نبی کے جیسا ہو، ہماری شکل و صورت بھی اللہ کے نبی کے جیسی ہو، ہماری معاشرت بھی اللہ کے نبی کی جیسی ہو، میرے معاملات بھی اللہ کے نبی کے جیسے ہوں، میری تجارت بھی اللہ کے نبی کے حکم جیسی ہو، میرا غم بھی اللہ کے نبی کے حکم جیسا ہو، میرا مسجدوں کے اندر آنا، عبادت کا کرنا وہ بھی اللہ کے نبی کے طرز کے مطابق ہو، اور میرا بازار کے اندر جانا وہ بھی اللہ کے نبی کے طرز کے مطابق ہو، میرا گلیوں سے گزرنا بھی اللہ کے نبی کے طرز کے مطابق ہو، میرا گھر کے اندر رہنا بھی اللہ کے نبی کے طرز کے مطابق ہو، میرا سونا بھی اللہ کے نبی کے طرز کے مطابق ہو، میرا جاگنا بھی اللہ کے نبی کے طرز کے مطابق ہو، میری خلوت بھی اللہ کے نبی کے طرز کے مطابق ہو، میری جلوت بھی اللہ کے نبی کے طرز کے مطابق ہو، میری بیوی بچوں سے معاملات بھی اللہ کے نبی کے طرز کے مطابق ہوں، میرے معاشرت، میرے لین دین، میرے ارد گرد میرے پڑوسیوں سے معاملات، یہ سارا اللہ کے نبی کے طرز کے مطابق ہو۔ یہ ہے اصل ایسا کامیاب انسان جس کو ہر وقت اس بات کی فکر لگی ہوئی ہو، اور جس کو فکر لگی ہوئی ہوگی وہی سمجھا جائے گا کہ حقیقی عاشق رسول یہ ہے، سچا عشق رسول اس کی زندگی کے اندر ہے۔ اور ایسا شخص کتنے زمانے بعد کیوں نہ آئے، لیکن کل قیامت میں اللہ کے نبی سے بہت نزدیک ہوگا۔ اللہ کے نبی نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گورنر بنایا یمن کا، جب روانہ کرنے لگے آپ کو بڑی محبت تھی حضرت معاذ سے، حضرت معاذ کو بھی آپ سے بڑی محبت تھی۔ اللہ کے نبی نے سواری پر سوار کیا، خود نیچے لگام پکڑ کے چل رہے سواری کی۔ جب وقت آ گیا مدینہ کی بستی کے کنارے تک کہ اب اللہ کے نبی ان کو رخصت کریں، یہ آگے جائیں، اور اللہ کے نبی واپس اپنے مسجد کی طرف تشریف لائیں، اپنے گھر کی طرف تشریف لے آئیں، تو اللہ کے نبی نے فرمایا معاذ ایک بات بتاؤں، اب جب تم آؤ گے تو شاید تمہاری ملاقات نہ ہو، تمہارا گزر میری قبر پر ہوگا۔ اب معاذ نے جب یہ بات سنی رونے شروع ہو گئے، در در آنسو نکلنے لگے، اللہ کے نبی کے بھی آنسو اللہ کے نبی نے فوراً اپنا رخ پھیر لیا، آنکھیں اللہ کے نبی کی بھی آنسو سے بھر گئی، بڑی محبت تھی نا معاذ۔ پھر میں یا معاذ ایک بات بتاؤں، من کان حیث کان، جو جس زمانے میں ہو، جس جگہ پر ہی کیوں نہ ہو، اگر اس کی زندگی میں میری زندگی ہے تو یقین جان وہ مجھ سے بہت نزدیک ہے۔ وہ جو میری بستی میں رہتا ہے، میری مجلسوں میں بیٹھتا ہے، میرے ساتھ رہتا ہے، میرے شہر میں رہتا ہے، لیکن اس کی زندگی میں میری زندگی نہیں ہے تو وہ قریب رہتے ہوئے بھی بہت دور ہے۔ کاش کہ میرے عزیزو ہمارے اندر وہ جذبہ پیدا ہو جائے جو جذبہ حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر تھا۔ قیصر و کسریٰ کا دربار سجا ہوا ہے، سپر پاور ہے، دسترخوان لگایا گیا، بڑے بڑے وزراء اور بڑے بڑے حکومت کو چلانے والے ارکان بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے ہاتھ سے لقمہ گرا، آپ نے اسے اٹھایا، صاف کر کے کھانے لگے، برابر والے نے کہا کیا کر رہے ہو؟ یہ ان کے معاشرے اور ان کے ماحول میں ایک بہت بڑا عیب سمجھا جاتا ہے آپ کا عمل۔ فرمانے لگے اترک سنت حبیبی لہؤلاء الحمقاء، ارے کیا ان بے وقوفوں کے خاطر میں اپنے حبیب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے سردار کی سنت کو چھوڑ دوں؟ ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ جذبہ تھا، یقین تھا، بنایا تھا اللہ کے نبی کو اپنا آئیڈیل۔ دنیا میں آج بہت سے لوگ اپنے لیے ایک آئیڈیل اور ہیرو بناتے ہیں، یاد رکھیے سارے ہیرو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے زیرو ہیں، ساری زندگیاں یہاں آ کے زیرو ہیں۔ اس لیے میرے دوستو ہمیں اپنی زندگی میں یہ جذبہ اپنانا پڑے گا، اپنے عمل کے اندر اللہ کے نبی کی سنتوں کو زندہ کرنا پڑے گا۔ کاش کہ ہماری زندگی ایسی ہو جائے کہ جب ملک الموت آئے تو ہماری آنکھوں سے اللہ کے نبی کی سنتیں نظر آ رہی ہیں، وہ آنکھ کو ٹٹولے تو اللہ کے نبی کی سنتوں سے مزین ہو، وہ کان کو ٹٹولے تو اللہ کے نبی کی سنتوں سے آراستہ ہو، وہ دل کو ٹٹولے تو اللہ کے نبی کے عشق سے بھرا ہوا ہو، وہ دماغ کو ٹٹولے تو اللہ کے نبی کی سنتوں والے علم سے بھرا ہوا ہو، وہ وجود کو ٹٹولے تو سارے وجود کے اندر جھلک رہی ہوں اللہ کے نبی کی سنتیں، اور اللہ کے نبی کی سنتوں کا نور ہمارے ہر عضو سے نکل رہا ہو۔ یہ ہمارا اس انداز کا طرز زندگی اپنانے کے بعد اللہ یہ نعمت عطا فرمائیں گے۔ تو میرے دوستو ہمیں اپنے آپ کو ایسا بنانا پڑے گا، محنت کرنی پڑے گی، اور وہ دور نہیں ہے۔ جب ہم انشاءاللہ محنت کریں گے تو اللہ کے نبی کی 100% سنتیں ہماری زندگیوں کے اندر آ جائیں گی۔ اللہ بھائی مجھے بھی، آپ کو بھی، ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل والا، دوسروں تک پہنچانے والا اور سمجھنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔